السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو پاک پروردگار ہے، جو ہم سب کا مالک ہے اور جو بڑا رحیم ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ عبادت ہے۔ جو عبادت جو ورڈ ہے، وہ اس کا جو اوریجن ہے وہ عربک سے ہے، عبد ورڈ سے۔ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرونٹ، غلام، سلیو جو کہیں گے اپن لوگ، غلام بیسیکلی۔ تو غلام سے بنا ہوا عبادت ورڈ ہے اپن، اس لیے عبادت جو پورا عبادت ورڈ ہے اس کا جو مطلب ہے وہ ہو کہ سبمٹ کر دینا کسی کی طرف، ڈیووشن دے دینا اپنا، یہ ورشپ کرنا، ایک طریقے سے ورشپ کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ اور یہ ویسی غلامی نہیں ہے، ویسی اطاعت نہیں ہے کہ 5-6 گھنٹے اطاعت کری، اپن آفس گئے، اپن نے غلامی کری، نوکری کری، جو بھی کری، 5-6 گھنٹے کری، اس کے بعد اللہ حافظ۔ یہ وہ ایسا سرنڈر کرنا ہے، ایسا سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، ایسی غلامی کرنی ہے کہ 24 گھنٹے اپنے کو اللہ کی غلامی کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، اللہ جس میں اپن کی خیر رکھا ہے وہ والے کام کرنا ہے۔ اور عبادت کا بس مطلب یہ نہیں کہ اطاعت ہے، اپن نے اطاعت کر لی کہ ہاں اللہ نے کہہ دیا عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اپن نے اطاعت کر لی، اطاعت بس نہیں ہے۔ اس لیے بس نہیں کیونکہ اطاعت تو اپن مجبوری کے تحت بھی کرتے ہیں، اپن سرکار ہے اپنی، کیا مان لو اپن خوش ہیں نہیں خوش ہیں، اپن اطاعت ماننی ہے۔ اپن ہر چیز اپنی مرضی سے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، مطلب اطاعت تو اپن کسی انسان کی بھی کر سکتے ہیں، غیر مخلوق کی بھی کر سکتے ہیں نا۔ اطاعت کافی نہیں، عبادت اور اطاعت میں جب عبادت تب بنتی اطاعت، جب اطاعت اور محبت دونوں مل جاتی ہے۔ کیونکہ جب اطاعت اور محبت مل جاتی تب بہترین عبادت بنتی۔ کیسے بنتی ہے؟ اپن اطاعت کر رہے ہیں، اطاعت کا ایسے ایگزامپل لے لیتے اپن، باڈی ہوگئی اپنی اطاعت، اپن اطاعت کر رہے ہیں، اپن روزہ پڑھ رہے ہیں، اپن نماز پڑھ رہے ہیں، اپن حج میں جا رہے ہیں، اپن عمرے میں جا رہے ہیں، مگر اطاعت ہو گئی ہے تو اللہ نے کہا اپن نے کر دیا۔ مگر اس میں محبت ایڈ کرنا، محبت ایڈ کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ اپن اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اپن خوشیوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی باڈی ہے وہ تو ٹھیک ہے، باڈی ہے، آپ کو اسٹرکچر دکھ رہا ہے، پر سول تو ضروری ہے۔ جو جان ہے نا، جو جان ہے وہ محبت ہے، وہ خوشو خضو ہے، وہ محبت اپنے کو پیدا کرنی ہے۔ تو وہ محبت بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اگر جیسے اپن نماز پڑھ رہے ہیں، اپن اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، دوسرے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اپن کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اپن دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عبادت جب بنتی ہے تو کمپلیٹ عبادت اطاعت اور محبت کو ساتھ لے کے بنتی ہے۔ عبادت وہی ہوتی ہے جو اطاعت اور محبت کے ساتھ بنے۔ خالی اطاعت یا خالی محبت سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ محبت اگر اپن کرتے ہیں، صرف محبت کر لی، اللہ سے محبت ہے ہمیں، تم نہیں جانتے ہمیں تو اللہ سے محبت نہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے کو ایکشنز لینے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح عبادت کو اطاعت اور محبت دونوں کے ساتھ لے کے چلنا۔ اور عبادات سے صرف مطلب نماز، قرآن، روزہ، حج یہ نہیں ہے، یہ روز مرہ کی جو اپنی ڈیوٹی ہے، اپن گھر سے نکل رہے ہیں، اپن سو رہے ہیں، اپن حلال رزق کما رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اپن کسی سے اچھے سے بات کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اپن اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرا جائے وہ عبادت ہے۔ تو اپن لوگ کو یہ مطلب یہ سوچنا کہ اپنے کو 24 گھنٹے عبادت میں رہنا، کیونکہ اپن عبادت میں کیسے رہ سکتے؟ بولا نا، حلال کمانا بھی عبادت ہے، کسی اچھے سے بات کرنا بھی عبادت ہے، صرف مسکرانا بھی عبادت ہے۔ اب سوچ لیں مطلب کتنا آسان ہے عبادت کرنا، مگر اپنے کو اللہ کے لیے، اللہ کے ڈھانچے، اللہ نے جو اپنے کو اسٹرکچر بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اس اسٹرکچر میں 24 گھنٹے رہنا، تب عبادت کمپلیٹ ہوتی ہے اپنی۔ ایسے ہی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، سورہ نمبر 51 الداہریت ورس 56، I did not created the jinn and mankind except to worship me۔ مطلب اللہ نے صرف ہم لوگ اور جن کو، انسانوں کو اور جنوں کو بنایا ہی اپنی ورشپ کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ اپن لوگ کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ جو اپن لوگ جو کر رہے ہیں، جو اپن پڑھ رہے ہیں، اپن کام کر رہے ہیں، اپن کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یہ اپن لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنا روزمرہ کا کام ہے، ایک سائیکل چلانی ہے اپنے۔ مگر جو اپنا مقصد ہے، جو اپنا نیڈ ہے، جو اپن جس کے لیے اپن لوگ کو بنایا ہے، وہ عبادت ہے، اور وہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ اور بہترین عبادتوں میں اچھے اخلاق اور خاموشی ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا، اپنی حدیث ہے سنن ابی داؤد کی 1479، آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ دعا خود میں عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ آپ یہ سوچیں، آپ تو دعا اپنے لیے مانگتے ہیں، مگر اس میں وہ بھی عبادت شمار کرا، کیونکہ اللہ کو
مانگنے والی ذات اتنی پسند ہے کہتا ہے مانگو میرے سے. اور اللہ صرف دینے والی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی اور نہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی آپ سے کچھ لے سکتا ہے. دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اسی طرح حضرت عمر کا ہے کہ حضرت عمر سے بولا گیا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ دعا میری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, بس اللہ میرے سے دعا مانگنے کی توفیق نصیب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سنتا ہی ان کی ہے جن کی دعا قبول کرنی رہتی ہے, جنہیں استاد انہیں دیتا ہے جن کی دعا قبول کرنی رہتی ہے. اور دعا قبول کرنے کے 2-3 طریقے ہیں, جیسے کہ ایک آپ کا ہو گیا کہ جو آپ نے مانگا آپ کو مل گیا. دوسرا ہے آپ کو وہ اس سے بہترین مل گیا. تیسرا یہ ہے وہ آپ کی دعا سپریٹ کر کے رکھ دی گئی ہو اور وہ آپ کو حشر کے دن اس کا بدلہ ملے گا. اور وہ دعا ایسی دعا ہے کہ کہا گیا ہے کہ ہر انسان خواہش کرے گا کہ ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو اس کا اجر ہے. تو اس کا اجر ایسا ہے کہ ہر آدمی یہ کوشش کرتا کہ کیا نام سے کہتے ہیں کہ ہماری دعا دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہو, حشر کے دن قبول ہو ساری دعا. تو دعا اتنی بڑی عبادت ہے نا. اسی طرح اور حدیثوں میں آتا ہے آپ رسول اللہ نے جب یہ بھی علی جب فرمائی کی یہ دعا کرنا بھی عبادت ہے, تو انہوں نے آگے بتایا کہ تمہارے قرآن میں آتے سورہ غفار 40 نمبر سورہ ہے اور 60 نمبر آیت میں ہے اینڈ یور لارڈ سیڈ کال آن می آئی ول آنسر یو. اللہ کو بلاؤ اور اللہ جواب دیتا ہے. اللہ نے کہا ہے میرے کو بلاؤ تو میرے سے مانگو. اپن لوگ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی بھی اختیار نہیں, اپن ان سے مانگ رہے ہیں. اپن لوگ کو ان سے مانگنا چاہیے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جس نے ذرے سے لے کے بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں بنانے والا ایک ہے. جو کریٹر ہے وہی جانتا ہے کہ مطلب ہر چیز ہے اسی کی ہے. وہ چاہے تو پوری دنیا مل کے بھی اگر اپنے کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتی, اور وہ چھیننا چاہے یا دینا چاہے تو وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں, تو انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں. مگر دعا عبادت ہے تو اپن دعا کو کثرت سے کریں. اور کچھ عبادات ہیں جیسے ذکر ہے, ذکر بھی بہت بہترین عبادات ہیں, بہت آسان ہے. استغفار بھی عبادت کر دی, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 ایسے ورڈ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ زبان میں بڑے ہلکے ہیں مگر اس میں بہت بھاری ہیں, حساب ویٹیج بہت بھاری ہے ان کا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 منٹ نہیں لگا اپنے کو بولنے, مگر اس کے جو ویٹیج ہیں وہ بہت بھاری ہیں. تو ایسے ذکر ہو گئے, تہجد ہو گئی پھر اپنی بات. اللہ کی رضا کے لیے ایک آنسو بہانا مطلب جہنم کی آنکھ ٹھنڈی کرنے جیسا ہے. ایک آنسو بہانا صرف اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے جہنم کی آنکھ ٹھنڈی کر دیتا ہے. آپ رسول اللہ کی حدیثوں میں سے ہے کہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آنکھ حرام ہو جاتی ہے جس آنکھ سے آنسو نکل جائے اللہ کی رضا کے لیے. وہ تنہائی ہو, ایک اندھیرا ہو, ٹی کا سمندر ہو, یہ اللہ کی آنسو بہا دینا. اور تہجد صرف اللہ کے بلاوے سے ملتی, انسانوں کے ہاتھ میں یا انسانوں کے اس میں نہیں ہے, اختیار میں. تو اس لیے اپن لوگ کو ان دعاؤں کا, عباداتوں کا کرنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے. اور کوشش کرنا چاہیے کہ 24 گھنٹے اپن اللہ کو سرنڈر رکھیں اپنے, چھوٹی چھوٹی عبادات کو اپنے اس میں لائیں. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیز مل کے ہی وہ ایک بہترین بڑا اجر بناتی ہے, اپن لوگ شیپ کرتی ہے اچھی چیز میں. تو یہی سب تھا. السلام علیکم. انشاء اللہ اللہ ہم سب کو نیک اور اچھا آدمی بنائے. نہیں